السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ایک خاتون، صرف ایک خاتون نے امریکہ اور اس کی جو ناجائز اولاد ہے، خاص طور پر یورپ کی بھی جو ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس کو وقتہ ڈالا ہوا ہے اور ان کی منافقت کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا ہے، ان کی منافقت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور اس کے عوض جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر اتر رہی ہے اور ان پر یہ الزام لگا رہی ہے جی کہ آپ نے جو انٹرنیشنل کرمینل کوڈ ہے اس کو ہمارے خلاف اکسایا ہے۔ اب اکسایا کیا ہے وہ میں آگے چل کر اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، خود کو چیمپئن کہتے ہیں، ان کو فرانسسکا البانیز کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ان کا عہدہ کیا ہے؟ ان کا عہدہ جی کہ یہ اقوام متحدہ کی اسپیشل نمائندہ ہے فلسطین میں، اور انہوں نے کھل کر جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے اور اسرائیل کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جن کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے اور امریکہ کو بھی کھل کر ایکسپوز کیا ہے۔ اب یہ ایکسپوز کرنا فرانسسکا البانیز کا جرم ٹھہرا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی بات کیوں کر رہی ہیں، یہ نسل کشی کی بات کیوں کر رہی ہیں، یہ غزہ کی بات کیوں کر رہی ہیں، یہ فلسطین کی بات کیوں کر رہی ہیں، یہ اسرائیل اور امریکہ اور ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو نیکسس بنا ہوا ہے انہیں کیوں ایکسپوز کر رہی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس کے بعد امریکہ میں جو فرانسسکا البانیز ہیں ان پر مالی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور یہ جواز پیش کیا گیا ہے کہ یہ فرانسسکا البانیز انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کو، انٹرنیشنل کرمینل جسٹس کورٹ کو امریکی، اسرائیلی حکام اور اس کے علاوہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور جو ان کے چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کے خلاف کارروائی پر اکسا رہی ہیں۔ اب اکسانا ہے یا ان کا پردہ چاک کرنا ہے؟ آپ ان کی منافقت دیکھ لیں کہ فرانسسکا البانیز جو نسل کشی کی بات کر رہی ہیں اس پر امریکی وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکسا رہی ہیں جسٹس کورٹ کو۔ بھائی اکسا رہی ہیں یا ایکسپوز کر رہی ہیں؟ تو یہ کھلی ان کی منافقت ہے۔ اب اسرائیل کے بارے میں سب جانتے ہیں، امریکہ اور یورپ ہو، یہ ان کی ناجائز بچہ ہے، ناجائز اولاد ہے، غزہ میں نسل کشی پر اترا ہوا ہے، اور اب فلسطین کا جو بھی مقدمہ لڑتا ہے، غزہ کی جو بھی بات کرتا ہے، نسل کشی کے خلاف جو بھی آواز بلند ہوتی ہے اس پر پھر مالی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور الٹا انہیں کوسا جاتا ہے جی یہ ہمیں کیوں ایکسپوز کر رہی ہیں۔ فرانسسکا البانیز کا اس حوالے سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے جو ان پر پابندیاں لگا رہا ہے یہ مافیا طرز کی تکنیک استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ وہ جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس کا بھرپور مقدمہ لڑیں گی، اور اسرائیل، امریکہ اور ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو نیکسس ہے اسے ایکسپوز کریں گی۔ فرانسسکا البانیز نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اس میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ حصہ دار نہ بنے اس جرم میں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنی تجارت فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ بند کر لینی چاہیے۔ اگر وہ اپنی تجارت فوری طور پر بند نہیں کرتے تو اسے نسل کشی والا اقدام ہی سمجھا جائے گا اور یہ شریک جرم ہوں گے۔ انہوں نے یہ ایکسپوز کیا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی بڑے راز سے بھی پردہ اٹھایا تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ جو غزہ ہے، جب وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، کچھ نئے ہتھیاروں کا وہاں پر تجربہ کیا جا رہا ہے، یعنی غزہ کو نئے ہتھیاروں کی جو انوویشن ہے اس کی تجربہ کا وہاں پر بنا دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے ان کا بانڈا پھوڑا تھا، اور انہوں نے متنبع کیا تھا ملٹی نیشنل کمپنیز کو کہ آپ اس نسل کشی کا جو غزہ میں کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے اس کا حصہ نہ بنے، اور امریکہ کو بھی انہوں نے متنبع کیا تھا، اور پہلی بار اس طرح پبلک میں اور پوری دنیا کے سامنے اتنے بڑے پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر انہوں نے بار بار یہ بات کی۔ فرانسسکا البانیز نے ان کے ساتھ جو انسانی حقوق کے چیمپئن کنٹریز ہیں، بنتی ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے ان کے نمائندے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ملٹی نیشنل کمپنی کے اس گھنونے نیکسس کو ایکسپوز کرنے کی بجائے وہ بھی فرانسسکا البانیز پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ تو ہمارے خلاف انٹرنیشنل کرمینل کورٹ جسٹس کو اکسا رہی ہیں۔
جو حق کی بات کرتا ہے، جو سچ کی بات کرتا ہے، جو آئینہ دکھاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں جو خود کو بڑی ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ہم انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، ہم جہاں پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی منافقت کا جو ایک خاتون پردہ چاک کر رہی ہے، یہ اس پر ہی مالی پابندیاں لگا رہی ہیں. اور اس خاتون کی ہمت کو بھی داد دیجیے، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کیجیے کہ جو اس مافیا کے خلاف پہلی دفعہ اس طرح کھل کر سامنے آئی ہیں، اور ایک خاتون کھل کر سامنے آئی ہے. پہلے ملٹی نیشنل کمپنیاں اسرائیل، امریکہ، ان کے نیکسس کی کوئی بات نہیں کرتا تھا. اب جب سے یہ نیکسس کی بات ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں، انہیں میں اب وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ انہیں پسو پہ گئے ہیں، اور یہ کسی طریقے یہ آواز دبانا چاہ رہے ہیں فرانسسکا البانیز کی. اب پاکستان میں جب اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے یہ جو مذہبی مسئلہ ہے، پتہ نہیں اسے کیا رنگ دیا جاتا ہے، لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، پاکستان کی عوام کو دیکھنا چاہیے. اب دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی پاکستانی بات نہیں کر رہا، یہ اقوام متحدہ کی جو فلسطین میں رابطہ کار ہیں، جو نمائندہ ہیں، وہ بات کر رہی ہے، بار بار انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر کھڑی ہو کر میڈیا کے سامنے بات کر رہی ہیں کہ جو نیکسس ہے یہ اس جرم میں برابر کا شریک ہے. اب جو امریکی وزیر خارجہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اکسایا ہے، جب اکسانا یہ انہوں نے تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کو متنبع کیا کہ آپ اس نسل کشی کا حصہ نہ بنیں. اگر آپ فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت بند نہیں کرتے تو آپ بھی اس گناہ کے مرتکب ہوں گے، آپ پھر اس جرم کے مرتکب بھی ٹھہرائے جائیں گے. لہٰذا آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور الٹا کہا جا رہا ہے جی کہ ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. ایک تازہ ترین غزہ کے حوالے سے جو اور خبر آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ چند ہفتوں کے لیے یا ماہ کے لیے وہاں پر جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن جنگ بندی بھی اس طرح کی نہیں ہوئی. ٹرمپ کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم ہے جو نیتن یاہو، جو بچر آف غزہ ہیں یعنی غزہ کے قصائی ہیں، ان کی 24 گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اس لیے انہوں نے خبر دبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے نامزد کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اصل میں نوبل انعام کے حقدار ہیں. لیکن دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی پڑ گئی ہے. ایلون مسک نے جو ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اب وہاں پر اگر مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں اور اس کی اب بعض گست بھی سنائی دے رہی ہے کہ ٹرمپ کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نہ تو یہ غزہ میں کوئی اس طرح امن کروا سکے، نیتن یاہو بھی ان کے قابو میں نہیں آتے، اس طرح جو روس اور یوکرین کی جنگ کا معاملہ ہے تو پیوٹن بھی اس طرح ہاتھ نہیں ٹرمپ کو پکڑا رہے، تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کچھ ایڈونچر ہو سکتا ہے، ان کی کرسی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ان کے خلاف بھی آپ یہ کہہ لیں وہاں پر مڈ ٹرم کی باز گشت ہے جی کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کہ ہیں یعنی کرسی سرک گئی. تو یہ وہاں پر باتیں چل رہی ہیں. اور دوسری جانب ان کی آپ یہ دیکھ لیں انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں ان کی منافقت دیکھ لیں کہ ایک خاتون نے وقتہ ڈالا ہوا ہے، اور وقتہ ڈالا ہوا ہے وہ حق اور سچ کی بات کر رہی ہیں اور یہ ان پر مالی پابندیاں لگانے کی بات کر رہی ہیں. آپ جو ہے فرانسسکا البانیز کا ساتھ دیں، ایک خاتون کا ساتھ دیں، جس طرح کھل کر انہوں نے غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے اس پر بات کی ہے، غزہ اور فلسطین کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں، انہیں داد بنتی ہے، سلام پندہ ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے.